آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پکارنے کو ان سب کو شرک سمجھنے والے بڑے گمراہ ہیں، جاہل ہیں، بدبخت ہیں۔ ہم کہیں گے کہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے جانے والے ہیں۔ ہم گندے ماڑوں کا آسرا ہے آقا، ہم گناہ گاروں کا آسرا ہے آقا، کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ دنیا پرستی میں تو ہے مگر شرک نہیں کرتے، گناہ گار سیاہ کار تو ہے، یہ راتیں آقا کے صدقے مل جاتی ہیں مگر شرک نہیں کرتے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری، میں نے عرض کیا نا کہ شفاعت کے اور توسل کے جو انکار کرتے ہیں وہ جاہل بدبخت ہے۔ اب گندے ماڑوں کی کوئی سفارش بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، گندے ماڑوں کی کوئی سفارش بھی کرتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی عرض کرتا ضرور خطاب میں۔ ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو مقام محمود پر ہوگی۔ بڑی محبت بڑی بات عرض کرنے لگا، گناہ گاروں کے لیے آسرا، بڑی محبت بڑی بات۔ شفاعت کا جو معنی ہے اس کو کہتے ہیں سفارش کرنا، سفارش کرنا۔ اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفارش کرنا، شفاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کرنا، آپ کا سفارش کرنا۔ شفاعت قرآن پاک میں دو طرح آیا ہے، شفاعت کا لفظ قرآن پاک میں دو جگہ پر ہے، ایک شفاعت حسنہ اور ایک شفاعت سیئہ، شفاعت حسنہ اور ایک شفاعت سیئہ، ایک ہے اچھی سفارش اور ایک ہے بری سفارش، یہ دو سفارشیں ہیں، ایک ہے اچھی سفارش اور ایک ہے بری سفارش۔ اچھا، اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے سفارش کی دو قسمیں بیان کی، ایک سفارش حسنہ، دوسرا سفارش سیئہ۔ اگر کسی حقدار کے حق کے لیے، بڑی توجہ طلب بات ہے، نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں۔ اگر ہم کسی حقدار کے لیے کہ یہ اس بات کا حقدار ہے، تو یہ معیار پہ پورا اتر گیا ہے، اس نے بہت اچھی تراویحیں پڑھائی ہیں، ان کو انعام دینا ہی چاہیے، اسے رمضان شریف میں بڑی خدمت کری ہے، اس کو دو لفظ شکریہ کے بولنے ہی چاہیے، اس کو اللہ اجر دے ہی دے، اسے رمضان شریف میں بڑا کام کیا ہے، اس کو اللہ پاک کچھ عطا ضرور کرے۔ یہ کیا ہے؟ سفارش۔ اور اس کو کہتے ہیں کسی حقدار کے لیے آپ سفارش کرتے ہیں تو یہ لعنت نہیں ہے۔ بعض اوقات دنیا میں ہمارے ایک نظام ہے دنیا کا، اس میں کہتے ہیں تو جی فلاں بندے کی اس کی میرٹ پر پورا نہیں ہے، اس کو نوکری پہ لگوا دیتے ہیں۔ بھئی ایسے کیسے نوکری پہ لگ جائے گا؟ بس سفارش کریں گے، اس کی سفارش کریں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے سفارش کی لعنت کو ختم کر دیں گے۔ بڑی تنظیمیں چل رہی ہیں پاکستان میں، کئی کہتے ہیں کہ ہم جی سفارش کی لعنت کو ختم کر دیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم بڑی بڑی لمبی داڑیاں والے بھی ہیں، کئی اور ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑی تنظیمیں چلائی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم سفارش کی لعنت کو دنیا سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب انہوں نے سفارش کو لعنت قرار دے دیا، لیکن یہ سفارش کو لعنت قرار دے دیا، یہ عام محاورہ ہے جو عام آپ حلقہ احباب میں بیٹھیں تو یہ بولا جاتا ہے، کوئی دو چار بندے کو تھوڑی سی عقل کی آ جائے تو وہ اپنی عقل کے گھوڑے چلاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ بس اب تو سفارش کی لعنت کو ملک سے ختم ہو جانا چاہیے، اور سب سے زیادہ خود سفارش کرتا ہوگا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ جی کہ بھائی فلم بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، سب سے زیادہ فلم دیکھنے والا خود ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سفارش کی لعنت کو ختم کر دیں گے۔ ایسے معاملہ ایسے جالے ہوتے ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے جالے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ کسی حقدار کے حق کے لیے آپ سفارش کرتے ہیں تو یہ لعنت نہیں ہے۔ اب میں اس بات پر آ رہا ہوں، رمضان شریف بڑی خدمت کی ہے، بڑا کھلایا پلایا، اللہ اس کو ضرور اجر عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش، اور یہ لعنت نہ ہوئی،
ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ حقدار کے لیے ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی سفارش اللہ کے حضور کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے قرآن پاک فرماتا ہے کہ میں اس ایسے بندے کی سفارش کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں ایسی سفارش پر اس بندے کو اجر عطا فرماؤں گا، اور اگر کسی نہ حق کے لیے ایسے شخص کو حق دینے کے لیے جس کا حق ہی نہیں ہے، جس بندے کا حق ہے کوئی نہیں، اس کی سفارش کی جائے، اور اس کی سفارش کی جائے، اس کو کہتے ہیں شفاعت سیئہ، کہ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو اس کا گناہ اس کے سر دے دوں گا۔ یہ قرآن پاک کا بری سفارش کے متعلق، شفاعت سیئہ، بری سفارش۔ اگر کسی کا حق نہیں ہے اور میں اس کی سفارش کروں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس بندے کی نیکیاں اس کے سر، اس کے گناہ اس کے سر۔ برے بندے کی سفارش کے لیے اللہ کا قانون ہے قرآن پاک میں، اگر قانون حقدار کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسے اجر عطا فرماؤں گا، اور اگر جس کا قانون ہے کہ اس کی سفارش نہ کی جائے، وہ برا بندہ ہے اور اس کی سفارش کی جا رہی ہے، تو پھر اس برے بندے کی گناہ جو سفارش کر رہا ہے اس کے سر آ گئی، اور اس کی نیکیاں اس کے سر چلی گئی۔ اب سن لو یہ بات، یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اچھا، اللہ پاک فرماتا اس کو اس کا گناہ اس کے سر ڈال دوں گا۔ پتا چلا کہ لفظ کہنا سفارش کی لعنت کو ختم کر دیں گے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بری سفارش کی لعنت کو ختم کر دیں گے، یہ درست ہوا۔ اب تو گھبرا گئے بندے، ہمارے یہاں تو سفارش ہی بری چلتی، تو اب تو ساری نیکیاں ختم۔ قرآن میں تو اللہ پاک نے فیصلہ عدل کر دیا، اب تو برے بندے کی سفارش کریں گے تو نیکیاں ختم اور اس کی گناہیں آپ کے صرف۔ اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا، لیکن کوئی بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا قانون ہمارے لیے صرف ایک ہی ہستی بدل سکتی ہے، وہ مدینے والے آقا۔ وہاں تو اچھوں کی سفارش ہے ہی کوئی نہیں، وہاں تو سفارش ہے ہی بروں کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ہے کبیرہ گناہ والوں کے لیے۔ اب دیکھ لیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ گناہ اس کے سر، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہاں الٹ ہو گیا کام، کہ سفارش ہے ہی برے لوگوں کے لیے۔ ساری امیدیں جب ٹوٹ جائیں، اعمال کا تکیہ نکل جائے، جب نیکیوں کی کثرت کا بھروسہ ختم ہو جائے، ایسے میں ایک ذات جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے، اور اس کے پیچھے بھی مین کردار عشق و محبت کا ہو۔ اس کے پیچھے بھی ایک کردار صرف محبت کا ہے، اعمال بھی نہیں ہے، امیدیں بھی ٹوٹ گئیں، اعمال بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، ایسے میں صرف ایک ذات مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے سفارش کروائیں، وہ بھی محبت کا تعلق، ذات مصطفیٰ سے محبت ہے تو پھر ہے، ورنہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کی امت سے، اپنی امت سے، اللہ پاک نے محبت کی رسول اللہ سے، اللہ پاک نے محبت کی رسول اللہ سے، آقا نے محبت کی ہم سے، اور اللہ پاک نے محبت کی آقا سے۔ اب آقا کی ساری زندگی کا ایک ہی سوال، مولا امت۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور کا ایک ہی پیغام کہ مولا امت، اور اللہ پاک کے کرم کی ایک ہی خواہش، اللہ کے کرم کی ایک ہی خواہش، میرا محبوب راضی، میرا محبوب راضی، وہ مولا امت۔ اللہ فرمائے کہ محبوب راضی، محبوب راضی۔ اب یہ جو دو محبتیں ملی تو گناہ گاروں کا کام بن گیا، دو محبتیں ملی تو گناہ گاروں کا کام بن گیا کہ حبیب تیری تمنا کہ تیری امت خوش رہے، محبوب میری تمنا کہ تو خوش رہے، میری تمنا، تیری تمنا کہ تیری امت خوش رہے، محبوب میری تمنا کہ تو خوش رہے۔ ہم تم پہ چھوڑتے ہیں، جس جس کو تو چاہے گا اس کا بیڑا پار کرتا جاؤں، چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، جس جس کو محبوب تم چاہو گے اس کا بیڑا پار ہوتا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہے۔